بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مابعوث فرمایا۔ انسان نے اپنی ابتدائی زندگی میں پہاڑ کی غاروں کو مسکن بنایا۔ یہی غاریں انسانی مسکن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چوپاؤں جانوروں اور حملوں سے حفاظت کے لیے مضبوط قلعے کے طور پر کام کرتی آئیں، مگر بہت سی توم پرست قوموں کا یہ بھی عقیدہ تھا غاروں کے اندر ان کے مرنے والوں کی روحیں رہتی ہیں۔ ان غاروں سے دوسری دنیا کے راستے جاتے ہیں جہاں وہ روحیں سفر کرتی ہیں۔ لیکن ہماری یہ ویڈیو اس مقدس غار پر ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، جسے غار کہف بھی کہا جاتا ہے۔ اس غار میں اللہ کے برگزیدہ بندے ابدی نیند سوتے رہے، جنہیں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی اور وہ کتنا عرصہ سوتے رہے؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے ہمارے چینل امان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام دیکانوس تھا۔ یہ بادشاہ نہایت ہی بت پرست تھا، بلکہ اس کی رعایا میں جو بھی بت پرستی نہ کرتا یہ اس کا قتل کروا ڈالتا۔ افسوس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو توحید پرست تھے۔ وہ بتوں سے بالکل بیزار تھے۔ جب ان نوجوانوں کی خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے ان نوجوانوں کو دربار میں طلب کیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے ہوئے تو اپنا عقیدہ بغیر کسی خوف و خطر کے بیان کر دیا۔ کہنے لگے، ہم ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے اور نہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ بادشاہ کے سامنے ان کے اس نڈر و ہمت والے الفاظ کو سن کر پورا دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اصل میں ان نوجوانوں کا تعلق شہر کے ایک اعلیٰ خاندان مکابی قبیلے سے تھا۔ اپنے خاندان کے نامور اور بہادر شخصوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کا کھلے عام بادشاہ کے مشرکانہ مذہب سے انکار پر بادشاہ کو چیلنج دے ڈالا۔ دیکانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی۔ اگر تم لوگ اپنے دین سے پھر کر میرے مذہب میں شامل نہ ہوئے تو تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بادشاہ کی جانب سے دی گئی جب 3 دن کی مہلت ختم ہوئی تو یہ نوجوان رات کے پچھلے پہر کچھ ساز و سامان اور توشہ لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ واضح رہے کہ اصحاب کہف کی تعداد 3، 5 یا 7 بتلائی جاتی ہے، لیکن راج قول کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی شامل تھا۔ بیابانوں میں چلتے چلتے انہیں صبح ہو گئی۔ وہ ایک پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئے جہاں پر انہیں ایک گہری غار دکھائی دی۔ رات بھر کی تھکن اتارنے کے لیے وہ اس غار کے اندر جا کر لیٹ گئے جہاں پر وہ گہری نیند میں چلے گئے۔ اسی وجہ سے انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا غار میں سونا ہی تھا کہ اللہ پاک نے ان پر ایک معجزانہ کیفیت کو طاری کر دیا۔ وہ ایسی نیند تھی جسے نہ تو ہماری روزمرہ کی نیند میں شمار کیا جاتا ہے اور نہ ہی موت، بلکہ وہ ایک گہری نیند کی سی کیفیت میں چلے گئے۔ جب بادشاہ دیکانوس تک یہ خبر پہنچی کہ وہ نوجوان بجائے میرا حکم ماننے کے شہر سے فرار ہو گئے اور ان کی وہ مقام جس جگہ انہوں نے غار میں پناہ لی ہے وہ بھی اسے معلوم ہو گیا، بادشاہ نے اپنے سپاہی بھیج کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا اور ایک تانبے کی تختی پر ان لوگوں کے نام کندہ کروا کر پورے واقعے کو لکھ کر صندوق کے ساتھ دفن کر دیا تاکہ یہ نشان عبرت بن جائیں اور تاریخ میں محفوظ رہے۔ زمانہ گزرتا رہا، موسم تبدیل ہوتے رہے، مگر اصحاب کہف ویسے ہی سوئے رہے۔ اللہ کے فضل سے ان کے جسم صحیح سلامت رہے۔ بعض روایت کے مطابق وہ 300 سال کے عرصے سے زیادہ تک سوتے رہے۔ اس دوران ان پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد دیکانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ بت پرستی کے دور کا خاتمہ ہو چکا تھا، پر وہ لوگ نئے نئے فتنوں میں بہت آگے نکلتے گئے۔ ان سب فتنوں میں جو فتنہ سب سے زیادہ زور پکڑنے لگا تھا وہ لوگوں کے اندر سب سے زیادہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کا انکار تھا۔ نئے بادشاہ بیدروس اس فتنے سے کافی پریشان ہوئے اور اللہ کے حضور دعا کی کہ ان لوگوں کو ہدایت فرما اور میرے اس معاملے میں مدد کر، اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھا دے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ خدا کی شان، غار میں سوئے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر تک سوئے رہے۔ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 1 دن سے بھی کم۔ وہ باہر کی دنیا سے بالکل لا علم تھے۔ انہیں تو اس بات کی بھی خبر نہ ہوئی کہ باہر کی دنیا ہی بدل چکی ہے اور وہ کتنا عرصہ یہاں غنودگی میں رہے۔ جب انہیں بھوک کا احساس ہوا تو وہ لوگ سوچنے لگے کہ کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر بازار سے کھانا لایا جائے۔ جب کھانا لانے والا شخص شہر میں پہنچا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ شہر پہلے سے بالکل بدل گیا تھا۔ گھروں اور آبادی کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ شہر میں اونچی اونچی عمارتیں دکھائی دیں۔ لوگوں کا رہن سہن یکسر تبدیل ہو گیا۔ ان کے لباس میں پہلے کی نسبت واضح فرق تھا۔
وہ ایک دکان پر گیا اور اس سے کھانے کی چیز مانگی۔ جب اس دکاندار نے ان سکوں کو دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ یہ سکے تمہیں کہاں سے ملے؟ کیا تمہیں کوئی خفیہ خزانہ ملا ہے؟ یہ سکے آج کے تو نہیں، یہ سینکڑوں سال پہلے کے سکے ہیں جن کا آج کے دور میں بالکل وجود ہی ختم ہو چکا ہے۔ اصحاب کہف کا ساتھی اس بات پر بضد تھا کہ یہ اسی دور کے سکے ہیں۔ بحث میں زیادتی آنے اور شور و غل مچنے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم اس جگہ اکٹھا ہو گیا۔ اصحاب کہف کا ساتھی کہنے لگا، کل دقیانوس ہمیں قتل کرنے والا تھا، ہم اس سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ لوگوں کے ہجوم نے اسے بتایا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ بیدروس کا زمانہ ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھی نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو اس کے ساتھ غار میں چلنے کو کہا۔ جب غار میں موجود اصحاب کہف نے ان لوگوں کے ہجوم کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ دقیانوس کی فوج نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے، لہٰذا وہ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب شہر کے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف باہر آئے اور سارا معاجرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ زمانہ ہی کچھ اور ہے، ہم اس غار میں کل سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے سوئے ہیں۔ اتنے میں بادشاہ بیدروس کو خبر ملی تو وہ بھی اس غار تک پہنچ گیا اور غار کے دہانے پر زمین کو کھودنے کا حکم دیا تو وہاں سے وہ صندوق برآمد ہوا جس میں سارا واقعہ اور سارا ماجرا لکھا گیا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ لوگ کہنے لگے، جب اللہ ان لوگوں کو سینکڑوں سال سلانے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا لازم ہے۔ اصحاب کہف ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک کھلی نشانی ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے رخصت لیتے ہوئے شہر والوں کے لیے سلامتی اور خیریت کی دعا کر کے غار میں دوبارہ چلے گئے اور پھر جا کے ابدی نیند سو گئے۔ وہاں پر لوگوں نے ایک عظیم عبادت گاہ کو تعمیر کروا دیا اور اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا۔ علماء کے مطابق اصحاب کہف کا اسی غار میں انتقال ہوا اور اسی غار میں ان کی قبریں بنائی گئیں، جبکہ اہل تشیع علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں موت نہیں آئی بلکہ وہ آج تک اسی نیند کی کیفیت میں سوئے ہیں، اور قرب قیامت میں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اس غار سے نکلیں گے اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ غار آج کس شہر میں موجود ہے اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ غار ترکی کی شہر افسوس میں ہے، مگر بعض تاریخ دان اس غار کو اردن رجیب نامی پہاڑی کا حصہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غار شام کا حصہ ہے جہاں پر امیر معاویہ کے دور میں اسلامی لشکر پہنچ گیا تھا۔ عیسائی لٹریچر میں بھی اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے جسے دی 7 سلیپر سونے والے نام سے لکھا گیا۔